اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ یہاں کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی اکلوتی لڑکی ٹھہری، جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثاقب نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثابت نبانی نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو؟ اس پر لڑکی نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ پرہیزگار، دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والے انسان ہیں۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثاقب نبانی نے اس لڑکی کا پیغام حضرت مالک بن دینار تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا، میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی سمندر کے کنارے پہنچی تو ملاح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ایسی بات تھی تو مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا، تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی یہ بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں سے ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ادھر ملاح نے یہ ساری سچویشن دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی دریا سے اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار میں لوگوں کو پرکھنے اور ان کے باطن کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے کر گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کی آخری سانس گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا، تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے نکاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کے 2 پہاڑ آ جاتے ہیں اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہ بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے کس طرح جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رشوت جیسی جو ایک ظالم اور سنگین بیماری ہے اس سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔